بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ امسال 2020 ماہ رمضان کی 27 تاریخ اور جمعے کا دن ہے۔ دوپہر تقریباً 2 کے قریب کراچی ایئرپورٹ سے نزدیک ترین رہائشی آبادی ماڈل کالونی پہ ایک مسافر ایئر بس کو لینڈنگ سے صرف 1 منٹ قبل حادثہ پیش آ جاتا ہے اور طیارہ آبادی کے اوپر گھروں کی چھتوں پر گر کر تباہ ہو جاتا ہے۔ آگ اور دھوئیں کے بادل اٹھتے دکھائی دیتے ہیں۔ ہم نے جب ٹی وی پہ یہ منظر دیکھا رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس بدقسمت طیارے میں سوار اور مسافروں کی شہادت پر ہر آنکھ اشک بار تھی۔ یہ سوچ کے روح میں کرب کی آندھی سی چلنے لگی کہ میرے پیارے ہم وطنوں کے دلوں پہ کیا گزری ہوگی جب عید پہ گھر آنے والے ان کے پیارے رن وے سے صرف 1 منٹ کی دوری پر تھے کہ اس حادثے میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ سبھی ہم وطنوں نے یوں تو اس دکھ کو دل کی گہرائیوں سے محسوس کیا، لیکن وہ جن پر ایسا ہی کوئی وقت قبل ازیں آ چکا ہو، ایسے کسی حادثے کو دیکھ کے ان کے دلوں کے زخم پھر سے ہرے ہو جاتے ہیں اور ان سے لہو رسنے لگتا ہے۔ میرا چھوٹا بھائی اسد بھی ایسے ہی حادثے کی نظر ہوتے ہوتے بال بال بچا تھا۔ جان تو بچ گئی، لیکن اس کی زندگی بعد میں زندہ سلامت لوگوں جیسی نہ رہی۔ تبھی آج اس خبر نے ہمارے سوئے ہوئے درد کو جگا دیا۔ سچ ہے کہ جس پہ گزر چکی ہو وہ صحیح معنوں میں دوسروں کا درد اپنے دل میں محسوس کر سکتا ہے۔ میں اور امی حادثے کو ٹی وی پہ دیکھ کے اس طرح رو رہے تھے جیسے اس روز روئے تھے جب برسوں پہلے طیارہ اڑنے کے دوران اسد بھائی کو کسی ذہنی پریشانی کی وجہ سے لینڈنگ میں مشکل پیش آئی تھی اور طیارے پہ ان کا کنٹرول جاتا رہا تھا۔ اگر کو پائلٹ بر وقت ان سے کنٹرول نہ سنبھال لیتا تو طیارے کو تباہ ہو جانا یقینی تھا۔ یہ عجائبات کی دنیا ہے اور انسان خطا کا پتلا ہے۔ لاکھ کوئی لائق فائق مضبوط ارادہ اور ماہر ہو، لیکن بدقسمتی کا ایک لمحہ بعض اوقات اس کی ساری قوتوں کو سلب کر لیتا ہے اور جو مقدر میں ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے، چاہے انسان کی اس میں غلطی ہو یا نہ ہو، طیارے میں کوئی خرابی ہوتی یا نہ، ہم اس کو مقدر کا لکھا ہی کہتے ہیں۔ میرا بھائی اسد بھی ایک بے حد لائق، باحوصلہ اور بہترین ہوا باز ہوتے ہوئے ایک پل کو اپنے حواس سے بیگانہ ہو گیا تو ساری زندگی کی محنت خاک میں مل گئی۔ وہ آج تک معذوروں جیسی زندگی جیتا رہا ہے۔ ہم جب بھی اسے خاموش بیٹھے دیکھتے ہیں اس کا بچپن یاد آ جاتا ہے۔ وہ ہم تینوں بہنوں سے چھوٹا مگر بہت پرجوش اور باحوصلہ لڑکا تھا۔ لڑکپن سے ہوا بازی اس کا خواب تھا۔ وہ آسمان کی وسعتوں میں اڑان بھرنے کے سپنے دیکھا کرتا تھا۔ جب FSC میں تھا تو حالات کچھ ایسے ہو گئے کہ والد صاحب کو امریکہ جانا پڑا، جہاں بڑے بھائی مدت سے رہائش پذیر تھے۔ حالانکہ جانا تو امتحان کے بعد اسد کو تھا، لیکن بھائی جان نے والد صاحب کو بلوانا ضروری سمجھا۔ ابو کی ملازمت جاتی رہی تھی اور امریکہ میں اپنا بزنس سنبھالنے کے لیے بھائی کو والد صاحب کے تعاون کی اشد ضرورت تھی۔ تبھی والدہ نے اسد سے کہا، اب تم یہیں رہ کے جو کرنا ہے کرو، کیونکہ میں اور تمہاری بہنیں گھر میں اکیلی رہ گئی ہیں۔ تمہارا ہمارے پاس رہنا ضروری ہے۔ اسد کو امریکہ نہ جا سکنے کا بہت دکھ تھا۔ ماں کا حکم ماننا بھی ضروری تھا۔ FSC میں اس قابل 27 نمبر آ گئے تو بڑے بھائی نے اس کی حوصلہ افزائی کے لیے اسے ہر ماہ الگ سے معقول رقم بھجوانا شروع کر دی تاکہ وہ کمرشل پائلٹ بننے کا اپنا شوق پورا کر سکے۔ اجازت ملنے پر اسد کی خوشی دیدنی تھی۔ اس نے مناسب وقت پہ فلائنگ کلب میں شمولیت اختیار کر لی، بہت لگن اور محنت سے تعلیم و تربیت حاصل کی۔ وہ دن بھی آ گیا جب اس کو کمرشل پائلٹ ہونے کا اعزاز حاصل ہو گیا۔ بھائی جان کو اس کی کامیابی پہ بے حد خوشی ہوئی۔ انہوں نے اس کو امریکہ بلوانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس وقت تک بڑی باجی کی شادی ہو چکی تھی۔ وہ سگے چچا کی بہو بنی تھی جو لاہور میں رہتے تھے۔ باجی کی شادی ہونے کے 1 ماہ بعد ان کے شوہر کی ملازمت کراچی میں ہو گئی تو والدہ نے گھر کا ایک پورشن جو کرائے پہ دینے کی نیت سے والد نے بنوایا تھا، بیٹی اور داماد کو رہائش کے لیے دے دیا۔ اس طرح ان کے قریب آ جانے سے ہمیں اکیلے پن کا احساس جاتا رہا۔ اسد کو امریکہ میں 2 سال کی تربیت لینی تھی۔
इन्हीं दिनों वालिद साहब ने वापस आने का फैसला कर लिया और असद को बड़े भाई के हवाले करके वतन लौट आए। असद की तरबियतगाह बड़े भाई की रिहाइश से दूर थी, लिहाजा वो अपनी तरबियतगाह वाले इलाके में चला गया, जहाँ इसकी मुलाकात एक पाकिस्तानी फैमिली से हो गई। ये मोहब्बत करने वाले और मिलनसार लोग थे। देखा कि हम वतन लड़का अकेला रहता है। उन्होंने हर वीकेंड पे असद को अपने घर बुलाना शुरू कर दिया। इनकी एक बेटी माहम थी। इस लड़की ने मेरे भाई में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी। बाद में दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए पसंदीदगी के जज्बात ने जन्म लिया। असद जिस तरह अपने काम में धुन का पक्का और कौल का सच्चा था, मोहब्बत के मामले में भी वो वैसा ही खरा और खालिस साबित हुआ। दिल की सच्चाई के साथ इसने माहम को अपनाने का फैसला कर लिया। लड़की के वालिदैन ने बेटी से असद के मेलजोल में कोई रुकावट ना डाली और ना एतराज़ किया, जिसका मतलब यही था वो अपनी बेटी की खुशी को पूरा करने के हक़ में थे। इनके हौसला अफजा रवैये ने मेरे भाई को यकीन की उस मंजिल पर पहुंचा दिया कि वो दिल की अथाह गहराइयों से माहम को चाहने लगा। वो माहम से इस कदर मोहब्बत करता था कि अब ऐसा लगने लग गया था कि वो उसके बगैर रह ही नहीं सकता। माहम असद का हौसला बढ़ाती, कहती थी जब तुम शानदार कामयाबी हासिल कर लोगे तो मेरे वालिदैन तुमसे मेरी शादी कर देंगे, लेकिन तुमको रहना अमेरिका में ही होगा और यहाँ रह के ख़ुद को एक काबिल पायलट तस्लीम कराना होगा। दोनों मुस्तकबिल के सुहाने ख्वाब देखते थे। माहम के यकीन दिलाने पे असद ने अपनी और इसकी शादी को एक अटल हकीकत समझ लिया और वादा कर लिया कि शानदार कामयाबी हासिल करने के बाद वो अमेरिका में ही पायलट बन के जहाज़ उड़ाएगा। दरअसल ये लड़की इसकी पहली और आखिरी आरज़ू बन गई थी। जदोजहद के इस कटन राह में माहम की ज़ात इसके लिए संग मेल से कम न थी, बल्कि निशाने मंजिल की हैसियत इख्तियार कर चुकी थी। वो जहाँ होता माहम का ख्याल इसके साथ साथ था। वो गोया इसकी सांसों में बस चुकी थी। अपनी मोहब्बत को बाइज़्ज़त तरीके से पाने के लिए असद जान तोड़ मेहनत कर रहा था। वो बहुत जल्द इसको एक कामयाब और बेहतरीन पायलट बन के दिखाना चाहता था, जिसने कहा था कि तुम इतनी शानदार कामयाबी हासिल करो कि मेरे वालिदैन तुमको दामाद बनाने में फ़ख्र महसूस करें। वक्त गुज़रता रहा। असद माहम के घर आता जाता रहा। इसके वालिदैन भी मेरे भाई के लिए हफ्ते या 15 दिन बाद खुसूसी तौर पे खाने का इंतज़ाम करते थे। फिर वो दिन आ पहुंचा जिसका सबको इंतज़ार था। इस मुकर्ररा दिन की आखिरी परवाज़ की तारीख मिल गई, जब मुकर्ररा घंटे की परवाज़ को पूरा कर लेने के बाद इसको अमेरिका से काबिल कदर एजाज़ से नवाजा जाने वाला था और एक कामयाब पायलट तस्लीम कर लेने के बाद सनद भी मिलने वाली थी। जिस वक्त उसको परवाज़ के लिए रवाना होना था, इससे चंद मिनट पहले माहम की तरफ से एक लिफाफा मिला। इम्तिहानी परवाज़ का वक्त सर पे था। इसने लिफाफा जेब में रख लिया और दौड़कर गाड़ी में सवार हो गया, जो घर से उसको इम्तिहानगाह की सिमत ले जाने के लिए आई थी। ये परवाज़ उसके लिए बेहद अहम थी, इसलिए वो माहम की तरफ से भेजे हुए लिफाफे को खोल न सका। वक्त बहुत कम रह गया था। इसने सोचा ख़त रास्ते में पढ़ लेगा। यकीनन हमेशा की तरह माहम ने उसका हौसला बढ़ाने के लिए कोई तकरीर भिजवाई थी। जब वो अपनी आखिरी आजमाइश के लिए मुकर्ररा वक्त पे वहाँ पहुँच गया तो उसको कुछ मिनट तवक्कुफ़ करना पड़ा। उसका को पायलट अभी तक ना पहुँचा था। यह वक्त उसे गनीमत लगा। उसने जेब में हाथ डालकर लिफाफा निकाला और बेकरारी से चाक करके ख़त निकाल के पढ़ने लगा। पहले भी वो हर परवाज़ से पेशतर उसको ऐसे ही ख़त भेजकर हिम्मत से परवाज़ करने की तलकीन किया करती थी, जिसे पढ़ के इसका हौसला बुलंद हो जाता था और वो जहाज़ में बैठ के ख़ुद को फ़लक की वुस्अतों में महसूस करता था। माहम के ये लफ्ज़ी तोहफ़े उसकी जान थे। ये अल्फाज चमकते सितारे बन के उसको बाहिम्मत बना देते थे, जिनकी वजह से वो हर बार कामयाबी की आखिरी हदूद को छू लिया करता था। उसे यकीन था आज भी उसको बाहौसला बनाने को माहम ने यह तहरीर भेजी है। सोच रहा था आज की परवाज़ पे तो इन दोनों की शादी का दारोमदार है। यकीनन कुछ वलवला अंगेज़ तहरीर होगी, जिसको पढ़कर इसमें भरपूर एतमाद और जोश पैदा हो जाएगा। वो जानता था उसकी महबूबा पुरजोश अल्फाज से नामागरी की माहिर है। हमेशा वो ऐसे अल्फाज लिखती थी जहाज़ उड़ के वो आसमान की वुस्अतों से भी आगे निकल जाने की ख्वाहिश करने लगता। तब उसे लगता कि आसमानी वुस्अतें भी उसके अज़ाइम के सामने तंगी दामा की वजह से मुँह छुपा रही है। सच है, इश्क भी क्या शय है। माहम के लिखे चंद अल्फाज
اس پہ جادو سا کر دیتے تھے، مگر آج ایک ایسا خط تھا جس کو پڑھتے ہی اس کے کان سائیں سائیں کرنے لگے اور اس کے سر میں ہزاروں جہازوں کی گڑ گڑاہٹ کچھ اس طرح گونج اٹھی جیسے وہ اس کے خوابوں سے زمین بوس ہو رہے ہوں۔ اسی وقت کو پائلٹ آ گیا، اس کا کندھا ہلا کر بولا، اس کاغذ کو جیب میں ڈالو، ہمیں وقت پہ پرواز کرنا ہے، چلو جہاز میں سوار ہو جاؤ، یہ بات میں پڑھ لینا۔ اس نے خط کو بیگ میں ڈالا اور بیگ عملے کے ایک شخص کے سپرد کر کے وہ کو پائلٹ کے ہمراہ کاکپٹ میں اپنی سیٹ پہ جا کے بیٹھ گیا۔ پرواز کا آغاز ہو گیا، لیکن اس کو احساس نہ ہوا وہ جہاز کو اڑا رہا ہے اور یہ پرواز اس کا امتحان ہے۔ بس وہ ایسے جہاز کو اڑائے جا رہا تھا جیسے یہ سب کچھ خود بخود غیر ارادی طور پہ ہو رہا ہو، وہ اپنے آپ سے کچھ بھی نہ کر رہا ہو، جیسے کہ کوئی نادیدہ قوت جہاز کو اڑائے لیے جا رہی ہے۔ اس کی یہ آخری پرواز نہایت عمدہ جا رہی تھی، لیکن کچھ دیر بعد ہی ساتھی پائلٹ کو احساس ہونے لگا کہ اسد کی کارکردگی میں کوئی غیر معمولی تبدیلی واقع ہونے لگی ہے۔ بظاہر وہ نارمل لگ رہا تھا، لیکن یہ باطن نارمل نہ تھا۔ مقررہ گھنٹے پہ خیر و خوبی پوری ہونے والی تھی کہ اچانک اس کے ذہن کا کوئی بند دریچہ ایک جھٹکے سے کھل گیا اور وہ چمکتے روشن ستارے جو اس کا ہمیشہ حوصلہ بڑھاتے تھے سیاہ دھبے بن کے اس کی آنکھوں کے سامنے پھیل گئے۔ ماہم نے لکھا تھا، اسد میری تمہاری شادی اب ممکن نہیں رہی کیونکہ ممی اور ڈیڈی کو ایک اور نوجوان پسند آ گیا ہے جو کھرا پتی اور خوبصورت ہے۔ مجھے امید ہے تم فراخ دل ہو، میرے والدین کے اس فیصلے پہ معاف کر دو گے۔ اس سے آگے وہ نہ پڑھ پایا، مگر اتنی ہی عبارت اس کے ذہن میں انگارے بھر دینے کو کافی تھی۔ یہ لفظ جو پہلے سیاہ نقطے تھے انگارے بنے اور پھر انہوں نے بجلی بن کے میرے بھائی کو ہڑپ لیا۔ تبھی جہاز اس شہباز کی مانند ڈولنے لگا جیسے کسی نے اس کو تیر مار کے زخمی کر دیا ہو۔ معاون پائلٹ نے جب یہ حال دیکھا تو اس نے اسد سے کنٹرول لے کے خود جہاز کو سنبھال لیا اور لینڈ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ جہاز کے اترتے ہی اسد کا اعصابی نظام جواب دے چکا تھا۔ اس کو سہارا دے کے گاڑی میں لے جایا گیا اور پھر ہسپتال پہنچا دیا گیا، جہاں کچھ عرصہ علاج کے بعد اس کو پاکستان روانہ کر دیا گیا۔ والد نے ذہنی امراض کے ڈاکٹروں سے علاج کروایا، باقاعدگی سے دوائیں دیتی رہی، تاہم اس کی یادداشت متاثر ہو گئی۔ میرے بھائی کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے، وہ اب اپنے حواسوں میں نہ رہا تھا۔ ایک روز گھر سے نکلا تو 4 ماہ تک پتہ نہ چلا کہ کہاں ہے۔ وہ مختلف علاقوں میں بھٹکتا رہا، یہاں تک کہ اس کی ظاہری حالت مضبوط و الحواس جیسی ہو گئی۔ وہ میلے لباس، الجھے بالوں کے ساتھ دیوانہ سا لگنے لگا تھا، مگر گفتگو نہایت شائستہ کرتا، عمدہ انگلش بولنے لگتا تھا۔ اس کو ہوا بازی سے متعلق حیرت انگیز معلومات تھی۔ لوگ اس کے گرد جمع ہو جاتے، مگر وہ کسی طور ملنگ یا فقیر نہ لگتا تھا۔ تبھی اس کو مشکوک سمجھ کر پولیس نے دھر لیا۔ کچھ عرصہ اس کو زیر تفتیش رکھا گیا، لیکن وہ بے ضرر ثابت ہوا تو اس کے لواحقین کی تلاش کی گئی اور اسے ذہنی امراض کے اسپتال بھجوا دیا۔ اکثر ڈاکٹروں سے گفتگو کرتے وقت وہ ایک فلائنگ کلب کا ذکر کرتا تھا، وہاں جا کر معلومات لی گئیں۔ تب وہاں سے وارثوں کا پتہ ملا تو ہم سے رابطہ کیا گیا۔ ہمارا بھائی تو مل گیا، مگر وہ اسد نہ ملا جو قابل، لائق، پرجوش اور زندگی سے بھرپور تھا۔ اب وہ بات کرتے کرتے بھول جاتا، زبان گنگ ہو جاتی تو کئی دن پھر نہ بول پاتا تھا۔ وہ توڑ پھوڑ نہیں کرتا تھا، شور نہیں بچاتا تھا، بس خاموش ہو جاتا تھا۔ کبھی ہماری پہچان کھو دیتا اور کبھی خود کی، جیسے کسی اور دنیا میں ہو۔ اس کی یادداشت اتنی متاثر ہوئی کہ ہمارے نام تک بھول گیا۔ شاید اس دکھ کو بھلانے کے لیے قدرت نے اس کی یادداشت اس سے لے لی تھی، تاکہ وہ یہ بھول جائے کہ اس کی منزل جب سامنے آئے وہ اس سے کوسوں دور چلی گئی ہے۔ اس کی انتھک محنت کی رائیگاہ جانے کا دکھ جو شاید اس کے لیے کربناک ہوتا، اب یادداشت کے کمزور ہو جانے کی وجہ سے سہنا آسان ہو گیا تھا۔ لیکن یہ بات بہت دکھی ہے، جب وہ خاموش ہو جائے تو 1000 جتن کرنے پہ بھی بولنے پہ آمادہ نہیں ہوتا۔ کبھی بولنے پر آئے امریکن لہجے میں بے تکان انگریزی بولے چلا جاتا تھا، ورنہ اکثر گمسم ہی رہتا تھا۔ میرا بے ضرر بھائی کتنا شاندار نوجوان تھا، کس قدر پرعزم اور پر یقین! ایک شکست نے اسے بالکل ہی بدل کے رکھ دیا۔ شاید برے شہباز ایسے ویر کو کسی کی نظر لگ گئی۔